السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ آج کی ہماری نئی نسل، اس کا استحصال بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ اس میں شعور آ چکا ہے۔ اچھا، یہ جو دو باتیں میں نے کی ہیں، اب اس کی آپ پوچھیں گے کہ دلیل کیا ہے، تو دیکھیے نا، دلیل کے طور کے اوپر تو میں آپ کو بالکل لے چلوں گا اسی درسگاہ میں جہاں پر نگراں وزیر اعظم کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں، سوال اور جوابات کا جو سیشن ہوا، کیسے اسٹوڈنٹس نے اتنے جو ہے وہ گہرائی والے سوالات ان سے پوچھے ہیں، اتنے دقیق سوالات ان سے پوچھے ہیں، اتنے علمی سوالات ان سے پوچھے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم تو پریشان ہو گئے اور ان کو کوئی جواب بھی نہیں بن پا رہا تھا۔ تو بڑا سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی اس چیز کا تذکرہ رہا کہ کیسے نگراں وزیر اعظم کو ٹف ٹائم دیا گیا۔ حق گوئی کا تعلق ناظرین بڑی حد تک جو ہے نا وہ تہذیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بڑے حق گو ہیں اور جو منہ میں آئے گا اور جو بھی الفاظ آپ کو آئیں گے آپ کہہ دیں گے اور یہ آپ کی بڑی حق گوئی ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے۔ چاہے آپ جتنا ہی خود کو کہیں کہ یہ جو میرا سوال تھا یہ تو بالکل حقیقت کی بنیاد کے اوپر ہے، مگر جب آپ کو الفاظ کا استعمال ہی کرنے نہیں آتا ہے تو آپ کی وہ حق گوئی جو ہے وہ بدتمیزی میں آ جائے گی۔ اور پھر جب سوال بھی یہ ہوں، دو سوال ہیں، اب ان سے اندازہ لگائیے کہ آپ 50 منٹ لیٹ آئے کیوں ہیں اور آپ آئے ہی کیوں ہیں۔ یہ دو سوال ہیں اور بڑے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے علمی سطح کے اندر اس کی گہرائی تھی ان سوالات کی جو نگراں وزیر اعظم کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی کسی کا نام اگر بگاڑے یا کسی گھر کے باہر کھڑا ہو کے اونچی اونچی آوازیں لگائے، کسی کی تحقیر کرے، تضحیک کرے، تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اوباشوں کا کام ہے۔ مگر بدقسمتی سے اب ہمارے سماج میں یعنی پاکستانی معاشرے میں اسے سیاسی شعور کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کو اس کا نام بگاڑیں گے، آپ اس کی تحقیر کریں گے، آپ اس کی تضحیک کریں گے تو یہ سیاسی شعور کا نام آئے گا۔ اور یہ پہلے زمانے میں ظاہر ہے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے یہ اوباش ایسا کرتے ہیں، مگر آج کی نئی نسل کرتی ہے تو ہم اس کو سیاسی شعور کا جو ہے وہ نام دے دیتے ہیں۔ لمز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے اگر نگراں وزیر اعظم سے سوال کرنے ہی تھے تو کیا وجہ ہے کہ جو سوالات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے ہیں؟ کسی اسٹوڈنٹ نے یہ پوچھا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر، آپ کا تعلق جس صوبے سے ہے وہاں پر بڑی تعداد کے اندر لوگ لاپتہ ہیں، جبری گمشدگیاں وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں، ماورائے آئین بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ تو گو کہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں، بے شک آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہی ہیں، مگر یہ پتہ تو لگائیے گا یہ کون کرتا ہے؟ اور جو بھی اس ٹائم لاپتہ ہیں، جنہیں نامعلوم افراد لے جاتے ہیں، جبری طور کے اوپر گمشدہ اشخاص ہیں، جوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی اسٹوڈنٹ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ خود ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ بندہ ہوں۔ یہ بات آپ بھی کہہ چکے ہیں، یہ بات شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں۔ تو کیا اسٹوڈنٹس نے یہ سوال نگراں وزیر اعظم کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں؟ تو ہمیں یہ تو ذرا بتلائیے کہ یہ ہر 3 سال یا 5 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو کیا سوچتی ہے کہ ایک ملک کے چلتے چلائے سسٹم کو ڈیریل کر دیتے ہیں؟ یہ تجربہ گاہ کیوں بنا کے رکھ دیا ہے اس پاکستان کی سرزمین کو؟ کوئی بھی حکومت کو چلنے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ پہلے خود ہی لے کر آتے ہیں، پھر ہٹا دیتے ہیں، پھر جس پہلے والے کو ہٹایا ہوتا ہے اسے مفاہمت یا ازالے کے نام پر دوبارہ لانچ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس نے یہ سوالات رکھے نگراں وزیر اعظم کے سامنے نہیں رکھیں گے، وجہ ہے اس کی۔ اس سے پہلے بھی جو آرمی چیف رہے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ بھی لمز یونیورسٹی میں جا چکے ہیں، ان سے بھی کوئی ایسے سوالات و جوابات کے سیشن نہیں ہوئے ہیں، نہ یہ اس قسم کے تلخ سوالات اسٹوڈنٹس کی جانب سے ان کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ حقیقت کے اوپر سوالات ہیں، یہ رکھے ہیں، یہ پوچھے ہیں، نہیں پوچھے ہیں۔ ہم نے بدتمیزی کو، تضحیک کو، تحقیر کو سیاسی شعور کا نام دے دیا ہے، چونکہ سیاستدان آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں، آسان ہدف ہوتے ہیں، اسی لیے ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے ہیں اور آپ آئے ہی کیوں ہیں؟ آپ کیا کام ہے کہ درسگاہوں میں آ کے ہمیں لیکچرز دیں، جائیے اپنا کام کریں؟ تو یہ بات آپ ان اداروں سے وابستہ افراد کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تعلق خود اس ایلیٹ سے ہے، اس اشرافیہ سے ہے، اسی لیے ان کے سامنے یہ سوالات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، الفاظ کا استعمال سیکھیے، طریقے کو سیکھنا چاہیے کہ آداب سب سے مین چیز ہوتی ہے، اصل چیز ہوتی ہے۔ ادب کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ گفتگو کریں،
ادب کے ساتھ ہی سوال کریں. غالباً بانو قدسیہ نے یہ کہا تھا کہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ کہنے کا انداز اس کے اندر تلخی کو پیدا کر دیتا ہے. اب یہ چیزیں ادب ہے یا اپنی بات کو کہنا کیسے ہے. اگر آپ نے حق گوئی کرنی ہے تو کن الفاظ کے ساتھ کرنی ہے کہ کسی کی تضحیک بھی نہ ہو. یہ چیزیں تو درسگاہوں نے سکھانی ہے، تعلیمی اداروں نے سکھانی ہے، مگر ان کو تو بزنس سے لینا دینا ہے نا. وہ پیسے آئیں گے، بچوں کی فیسز آئیں گی، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے اسموکنگ کر رہے ہوں گے، تو پھر ایک اسٹوڈنٹس کی نظر میں ایک ٹیچر کی حیثیت فقط گوگل جتنی ہے نا، یا شاید اس سے بھی زیادہ نہیں ہے. یعنی کچھ پوچھنا ہے اور یہ شخص مجھے بتا دے گا تو وہ آج کل تو گوگل بھی کر لے گا. وہ احترام کا رشتہ، ادب کا رشتہ، وہ تو کہیں ملحوظ خاطر اب ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ استادوں نے بھی اب اپنی حیثیت کو نہیں رکھا ہے اس طرح سے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور اگر ہم بات کریں مدارس کے بھی حوالے سے کہ مدارس میں کیا ادب سکھایا جاتا ہے، تو مدارس آج کل ادب کیا، دین کیا، وہ فقط فرقہ پڑھاتے ہیں. تو تمام تعلیمی اداروں سے، درسگاہوں سے ہماری تو اصل تعلیم ہی مخدوش ہوگی ہے. مخدوش کے تباہ و برباد ہوگی ہے. یہاں پر کہنے کو تو انقلابی ہیں مگر نظریہ نہیں ہے. کسی کی تصحیح کرنا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے جملے کسنا، ان چیزوں کو سیاسی شعور کا نام دے دیا گیا ہے، جو ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے بڑی تیزی کے ساتھ رائج ہے. اور اب تو شاید ہی کوئی آئے اور ان تمام چیزوں کو بدلے، کیونکہ ادب بھی چلا گیا ہے، احترام بھی چلا گیا ہے، لفظوں کا استعمال بھی چلا گیا ہے، کیونکہ تعلیمی اداروں کو پیسہ کمانا ہے اور مدارس کو اپنا فرقہ پڑھانا ہے.